اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اور اگر یعجل اللہ جلدی کرتا اللہ للناسی لوگوں کے لیے شرع برائی میں، اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرتے لوگوں کے لیے برائی میں، استجالہم جیسے کہ وہ جلدی طلب کرتے ہیں بالخیری بلائی کو، لقضیا تو ضرور پورا کر دیتا الیہم طرف ان کی اجلہم ان کی مدت کے وقت کو۔ دیکھیں انسان جو ہے نا بہت زیادہ جلد باز ہے، اسی جلد بازی کا یہاں پہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان دعا کرتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ فوراً یہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کے اوپر جیسے وہ برائی کی دعا کرتا ہے کہ فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً کسی کو سزا نہیں دیتے۔ اگر اللہ فوراً سزا دیں، جیسے کسی نے برائی کی فوراً سزا دیں، تو پھر اللہ نے وہ آخرت کیوں رکھی ہے؟ اس لیے تو کیونکہ دنیا میں ہاں اللہ تعالیٰ یہ ہر انسان کو مہلت دیتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی، ٹھیک ہے، ہماری زندگی جو ہے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے انسانوں کی اللہ تعالیٰ نے زندگیاں لکھ دی ہیں کہ کتنے سال کوئی زندہ رہے گا۔ ہم جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے ہم اس دنیا سے جا نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں جا سکتا جو اللہ نے وقت مقرر لکھ دیا۔ اب انسان کہتے کہ یہ کام جلدی سے ہو جائے، وہ کام بھی ہمیں ٹائم پہ ہونا ہوتا ہے، اللہ کو پتا ہے اس کا کون سا بہتر ٹائم ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فوراً کسی کو سزا دے رہے، جیسے دیکھیں نا ہم پڑھے تھے اس کلاس میں ابو سفیان کے بارے میں، غزوہ احد کے بارے میں پڑھے ہیں کہ ابو سفیان اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، غزوہ بدر میں بھی آپ کے خلاف، غزوہ احد میں بھی دوسری طرف تھا، لیکن پھر اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، کیونکہ وہاں پہ ایک آیت قرآن مجید کے اندر آتی ہے نا کہ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ کیا کیا تھا انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوہ احد میں بڑی چوٹیں آئی تھی، زخم آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی بہا تھا، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے یہ بات کہی کہ یہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فوراً آیت نازل کی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کیسے ہدایت، اللہ نے پھر کر کے دکھایا۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے، اب دیکھیں حضرت عباس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا وہ غزوہ احد میں وہ بھی آئے، کتنا ان کا ہم نے پیچھے پڑھا تھا سبق کے اندر کہ کتنا زیادہ ان کے پاس سونا تھا، وہ سارا ان سے لے لیا گیا سارا کچھ، کیونکہ وہ مال غنیمت کے طور پر ملا نا سارا کچھ۔ تو کتنے ایسے لوگ تھے جیسے ابو سفیان تھے اور بہت سارے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر ہدایت دی۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یا تو کسی کو مہلت دیتے ہیں، کوئی انسان سنور جاتا ہے، یا پھر وہ بہت زیادہ برائیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جلد بازی کا ذکر کیا کہ انسان بہت جلد باز ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں اتنے گناہ کر رہا ہے، اتنے ظلم کر رہا ہے، اس کے اوپر فوراً عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اب دیکھیں فرعون ہے، فرعون تھا، فرعون کو کتنے سالوں بعد غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سالوں پہلے کتنے سالوں پہلے دعا مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیل دی، اتنا ٹائم دیا لیکن وہ نہیں سنورا، تو پھر اس کو غرق کر دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ یہ نا قیامت والے دن انسان عذر نہ پیش کرے کہ اللہ تو نے تو ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ انسان جلدی کرتا ہے، اور اگر جلدی کرتا اللہ لوگوں کے لیے برائی دینے میں، استجالہم اتنی جلدی کرتا جتنی وہ جلدی طلب کرتے ہیں بالخیری بلائی کو، لقضیا تو ضرور پوری کر دیتا الیہم طرف ان کی اجلہم ان کی مدت، کہ ان کا تو پھر وقت مقرر ہو جاتا، وہ تو چلے جاتے۔ اگر فوراً کسی کی غلطی کے اوپر سزا دیتا تو وہ تو ختم ہو جاتے۔ فنظر الذین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو لا یرجونا جو امید نہیں رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی۔ اللہ کہتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مہلت دیتے ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یامہون بھٹکتے پھریں، یا تو گناہوں میں بہت زیادہ بڑھ جائیں یا پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ یہ بھی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ اور جب چھوتی ہے انسان کو در تکلیف دعانا، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ دعانا ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ اپنی کروٹ کے بل، پہلو کے بل، او قائدن یا بیٹھے ہوئے، او قائما یہ کھڑے۔ جب انسان کے اوپر تکلیف آتی ہے، پریشانی کے حالات آتے ہیں تو انسان کیا کرتا ہے؟ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، کھڑے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ لیٹے ہوئے، کھڑے بیٹھے، ہر ٹائم اللہ کو یاد کرتا ہے
کہ اللہ میری اس تکلیف کو، اس پریشانی کو، اس غم کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما، پھر جب کشفنا، ہم ہٹا دیتے ہیں، عنہ، اس سے، درہ، اس کی اس تکلیف کو، مرہ کا علم، تو وہ ایسے گزرتا ہے، کا علم، کہ جیسے کہ گویا، یدعونا، کہ جیسے کہ اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ ہو، الی در مسہ، اپنی تکلیف کے وقت، اپنی تکلیف کے چھونے کے وقت جیسے اس نے کبھی پکارا ہی نہ ہو. ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر حالات آتے ہیں تو انسان جو ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ یہ تکلیف دور کر دے. پہلے قرآن بھی نہیں پڑھتا، پھر لوگ جو ہوتے ہیں نا، کیسے کتنے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں میں وظیفہ بتائیں، قرآن سے وظیفہ بتائیں. اس وقت یہ وظیفے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. یقین کریں آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھنے والے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے وظیفے کرنے کی. آپ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں ہیں، جو اذکار بتائے ہیں صبح شام کے، بس آپ وہ کریں اور اللہ کو یاد کریں، یا پھر صدقہ کریں. پریشانی آ گئی ہے تو وہ بھی بتایا گیا، آپ صدقہ کریں یا پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیں، یعنی اس طریقے سے اللہ کے قریب ہوں. تو کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر تکلیف آتی ہے تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں، ان سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی، وہ ہر ٹائم پھر وہ اللہ کو ایسے پکارتے ہیں جیسے یہ نیا ان کا رب بنا. اس طرح نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے دونوں حال، جو مومن بندہ ہے اس کے دونوں ہی حال بہتر ہیں. کیسے کہ اگر انسان مومن کے اوپر کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. اگر خوشی پہنچتی ہے شکر کرتا ہے. تو پھر آپ سے نے ارشاد فرمایا یہ مومن کے لیے دونوں کفیتیں، یہ خاص اس کی صفت ہے مومن کی، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص کیا کہ پریشانی میں، وہ تکلیف میں وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اور خوشی میں شکر کرتا ہے. اللہ کو یہ دونوں ہی حالتیں اس کی بڑی پسند ہے. اس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے ہیں اسے، اور اس کی خوشیوں میں اضافے کرتے ہیں. تو یہ مومن جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ وہ تکلیف کے وقت پکارتا ہے، وہ ہر وقت خوشی میں بھی اور غمی میں بھی. خوشی آئی پھر بھی اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ تو نے دیا یہ سارا کچھ. اور اگر پریشانی آئی تو پھر بھی وہ کہتے ہیں اللہ تو نے یہ پریشانی دی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہی دور کرے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس انسان کا حال بیان کرے. جیسے ہم سارے ایسے ہیں کہ جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بیماری میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دے، اب تو میں یہ اپنے عزا تیرے ہی آگے جھکاؤں گا، یا تیرے آگے جھکاؤں گی، کہ اللہ تیری ہر حکم تیرا مان کے چلوں گی. لیکن جیسے انسان بیماری سے نکلتا ہے پھر وہی اس کی عادتیں ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کا ذکر کیا کہ انسان ایسے ہی کرتا ہے کہ تکلیف کے وقت ہمیں پکارتا ہے، لیکن جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وہ انسان پھر ایسے گزرتا ہے جیسے اس نے کبھی تکلیف کے وقت اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا. کذالک، اسی طرح، زینا، پھر اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم بھی آراستہ کر دیتے ہیں، للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، ان کے اعمال آراستہ کرنے سے مطلب سجا دیتے ہیں، مزین کر دیتے ہیں، کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، بہت اچھا کر رہا ہوں، اسی میں دنیا داری میں کھو دیتے ہیں اس کو. ہاں جی. اور وہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا نا، احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہ اپنی برائیاں بھی کر رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، زیادتیاں بھی کر رہا ہے، ہاں سارا کچھ کر رہا ہے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے ہم اس کے برے اعمال اس کو مزین کر کے دکھاتے ہیں کہ جو وہ عمل کرتا ہے. اور یہ سارے ہوتا تو اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ نے اس کے لیے کیا کیا؟ شیطان کو مقرر کیا ہوا ہے. شیطان کہتا ہے تو ٹھیک ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اہلکنا، ہم نے ہلاک کی، قرونا، کتنی ہی بستیاں، من قبلکم، آپ سے پہلے، لما ظلموا، جبکہ انہوں نے ظلم کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، البتہ اہلکنا القرون، ہم نے ہلاک کی بستیاں، من قبلکم، تم سے پہلے. اللہ تعالیٰ اہل مکہ والوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ تم سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کی. یہ اللہ تعالیٰ، جیسے ہم ایک جگہ پہ ہم پڑھے تھے، دوسری جگہ قرآن مجید میں، کہ مکہ والوں تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تم سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، فرعون، یہ سارے لوگ گزرے، وہ تم سے زیادہ تھے طاقت میں، قوت میں، شان و شوکت میں، مال میں. اللہ نے ان کو کیا کیا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہم نے ایک چیخ کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا. ہم نے ہواؤں کے ذریعے، اتنے جو بڑے بنتے تھے ہم نے ان کو ہواؤں کے ذریعے ہلاک کر دیا. اللہ فرماتے تم تو کچھ بھی نہیں ہو، ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے ظلم کے سبب.
اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کو ہلاک نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں, اللہ تعالیٰ کتابوں کو بھیجتے ہیں, جب وہ نہیں مانتے, انسان نصیحت پکڑے, ہاں نہیں مانتے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرتے ہیں. وہ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَتْهُمْ, اور حالانکہ آئے ان کے پاس رسولہم, ان کے رسول, بالبینات, واضح نشانیاں لے کر, وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, لیکن وہ نہ ہوئے ایمان لانے والے. كَذَلِكَ, اسی طرح, نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ, ایسا ہی ہم بدلہ دیتے ہیں گناہ گاروں کو. ثُمَّ, پھر, جَعَلْنَاكُمْ, پھر ہم نے تمہیں بنایا, خلائف, خلیفہ یا جانشین, فی الارض, زمین میں, من بعدہم, ان کے بعد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مکہ والو کہ پہلے جو لوگ تھے ان کو دیکھو, وہ شان و شوکت والے, طاقت والے, اور کبھی بیمار نہیں پڑے تھے. اللہ نے ان کا کیا انجام کیا, ان کو کیسے ہلاک کیا. پھر اللہ نے ان کی جگہ تمہیں جانشین بنایا. کیوں بنایا؟ فی الارض, زمین میں, من بعدہم, ان کے بعد, لننظر کیف تعملون, تاکہ اللہ دیکھے کہ اب تم کیسے عمل کرتے ہو. ہمیں کیا چاہیے؟ سبق سیکھنا چاہیے. جیسے میں اس دن بھی کلاس میں بات کر رہی تھی کہ قوم عاد کو اللہ نے ہواؤں کے ذریعے ہلاک کیا. قوم سمود نہیں سمجھی, اس نے کہا یہ قوم تو پاگل تھی, ان کے گھر ہی کمزور تھے, ان کے دروازے نہیں ٹھیک تھے, ہم جو ہے پتھروں کے اندر گھر تراشتے ہیں. انہوں نے پتھروں کے اندر گھر بنائے, گھر بنائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی اور ذریعے سے ہلاک کر دیا. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی مان کے چلیں, پھر کامیابی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ, اور جب پڑھی جاتی علیہم, ان پر, آیاتنا, ہماری آیات, بینات, واضح, قال الذین, تو کہتے وہ لوگ, لا یرجونا, جو امید ہی نہیں رکھتے تھے, لقاءنا, ہماری ملاقات کی, ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے تھے. وہ کہنے لگے ناتی, لے آؤ, بقرآن, کوئی قرآن, غیر ھذا, اس کے علاوہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اس قرآن کو ہم نہیں مانتے, اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن گڑھ کے لے آؤ, او بدل, یا اس کو تبدیل کر دو. کل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, ما یکون لی, نہیں ہے میرے لیے, ان ابدلہ, کہ میں اس کو بدل دوں, من تلقاء نفسی, اپنے نفس کی طرف سے, ان اتبعو, میں تو پیروی کرتا ہوں, الا, اس چیز کی, مگر, ما یوحى الیہ, جو میری طرف وحی ہوتی ہے, انی اخاف, اور بے شک میں ڈرتا ہوں, ان عصیتو, کہ اگر میں نے نافرمانی کی, ربی, اپنے رب کی, عذابا, تو مجھے عذاب ہوگا, یوم عظیم, بڑے دن میں, بڑے دن کا عذاب. کل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, لو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتا, ما تلوتہ, تو میں نہ تلاوت کرتا اس قرآن کی, علیکم, تم پر, تمہیں پڑھ کے نہ سناتا, ولا ادراکم, اور نہ ہی تمہیں خبر دیتا, بھی, اس کے بارے میں, فقد, پس تحقیق, لبستو, میں رہا, فیکم, تم میں, یعنی تمہارے اندر, عمرم, ایک عمر, من قبل ہی, اس سے پہلے, افلا تعقلون, تو تم عقل نہیں رکھتے. تو اس آیت میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن میں نے اپنے پاس سے نہیں بنایا, یہ اللہ کی طرف سے ہے, وہی آتی ہے, وہ وہی آگے پہنچاتا ہوں. اب دیکھو, اس سے پہلے 40 سال میں تمہارے اندر رہا, 40 سال کے اندر تو میں نے تمہیں قرآن نہیں سنایا, 40 سال کا عمل میری زندگی کا تمہارے سامنے رہا, میں نے کوئی اپنے پاس سے کوئی بات بتائی ہے اس طرح کی. اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو 40 سال کے بعد نبوت دی. وجہ کیا تھی؟ تاکہ اس کا 40 سال ایک عمر ہوتی ہے, 40 سال کے اندر اس کا سارا عمل دوسروں کے سامنے آ جائے. یہ کیسے, جیسے آپ سے سب کے بارے میں آیا تھا کہ آپ, ہاں جی, کہ اپنے پاس سے بات نہیں بناتے. ہاں جی, آپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. ہاں, کوئی, آپ جانتے ہو میرے عمل کو کہ میں نے اس سے پہلے کوئی اس طرح کا عمل نہیں کیا. میں تمہارے اندر ایک عمر رہا, 40 سال رہا, پھر اللہ نے نبوت دی. افلا تعقلون, تو تم عقل نہیں رکھتے کہ میں نے قرآن کو نہیں بنایا, یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے اور وہی آگے پہنچاتا ہوں. فمن اسلم, پس اس سے بڑا ظالم کون, ممن افترا, جو گھڑے, اللہ پر, کاذبا, جھوٹ, او کذب بآیاتی, یا پھر اللہ کی آیات کو جھٹلائے, انہ, بے شک وہ, لا یفلح المجرمون, نہیں فلاح پائیں گے گناہگار لوگ.